صاحب نے دو بڑے فراڈیوں کو بے نقاب کیا اور ان فراڈیوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام بھی خوب اچھی طرح استعمال کیا اور عوام کو بہت پاگل بنایا. نعیم بٹ صاحب کی اس جرت اور حق گوئی پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ پرچی میں نے ہی کسی کے ذمے لگائی تھی کہ مجھے لکھ کے دے تاکہ مجھے یاد آ جائے. ہمارے اکابر ہمارے علماء یہ عاملوں کے آگے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا, میں اپنے بڑوں کو, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے بڑوں میں سے ہیں, بزرگوں میں سے ہیں. ہم علم میں تقوی میں اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے, لیکن یہ عامل لوگ سب کو بے وقوف بناتے ہیں, چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے رائے کے مقیمین میں سے ہو, چاہے کسی بزرگ کے خلیفہ ہوں. یہ عاملوں کا منجن ہر جگہ بکتا ہے, سمجھتے ہو. تو بھائی نبی پہ جادو کا اثر ہوا تھا, اس میں ایک حکمت تھی جو علماء نے بیان کی ہے. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے آپ کو بشریت میں کامل رکھا تاکہ لوگ بشر ہی سمجھیں آپ کو اور جادوگر نہ سمجھیں آپ کو. تو اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دے دیا, ورنہ اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ کیوں نہیں ہو گیا رضی اللہ عنہم. یہودی یہی کرتے رہتے بیٹھ کے سارا دن. تو یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے, ابھی کیا نام لوں میں اس کا, نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں. تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے بھائی, 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا, ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ابے تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں, یا تو الہام ہوا ہوگا یا خواب آیا ہوگا. یا حضرات محترم, ابھی کچھ دن پہلے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا جو ہے ایک کلپ سننے کو ملا, جس کے اندر وہ حضرت اقدس شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں, الزامات در الزامات ان پہ لگا رہے ہیں, اور ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ جو الزامات ایک علمی آدمی کی زبان سے نکلتی ہیں نا, تو آدمی کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ باتیں تو ایک جاہل بندہ بھی نہیں کر سکتا. اور آپ اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے, اتنے بڑے عالم, آپ کے نام کے ساتھ لفظ مفتی لگا ہوا ہے, اور آپ اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. یعنی کوئی بلا دلیل کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ جو الزامات آپ نے اپنے اس 20-22 منٹ کے بیان میں آپ نے جو حضرت پہ لگائے ہیں, اگر آپ کو کسی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے اس کا ثبوت مانگا جائے تو آپ کے پاس ایک الزام کا بھی ثبوت نہیں ہے. آپ نے ایک الزام یہ لگایا جی, یہ اپنے دبے الفاظ میں یہ بات کی کہ یہ کوئی حکیم نہیں ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حکیم نہیں ہے؟ کوئی دلیل ہے تو لائیں, منظر عام پہ کرے کہ جی میرے پاس یہ دلیل ہے, میں جانتا ہوں ان کو کہ ان کے پاس کوئی یہ حکمت کی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کرتا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تو آپ استعمال کر رہے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تو آپ اور نعیم بٹ صاحب استعمال شیخ الوظائف صاحب ان کا نام تب استعمال کرتے جب وہ اپنے بیانوں میں ان کا تذکرہ کرتے. ہزاروں بیان حضرت جی کے نیٹ پہ پڑے ہوئے, اٹھا کے دیکھ لے, کسی بیان میں بھی انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال نہیں کیا. ان کا پلیٹ فارم ہی ایسا ہے کہ وہ کوئی فرقہ والے تو ہے نہیں کہ ایک فرقے کو لے کے چلیں. وہ تو کہتے سب کھوٹے کھرے سکے میرے ہیں, سب کو لے کے میں نے چلنا ہے. اور یہ مزاج ہمارے بڑوں کا بھی تھا کہ سب کو لے کے چلنا ہے. تو لہٰذا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تب استعمال کرتے جب وہ ایک مخصوص فرقے کو لے کے ساتھ چلتے. ان کے نظر میں تو انسانیت کی, ہم ساری انسانیت کی فلاح اور ان کی جو ہے خیر ہے, اور وہ اس کو لے کے چل رہے. دوسرا, مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تب وہ استعمال کرتے اگر وہ اپنے رسالے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لکھتے. مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تو انہوں نے اپنے رسالے میں بھی نہیں لکھا. جتنے بھی ادارے والے رسالے چھاپتے ہیں اوپر زیر سرپرستی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے. آپ اب کری کے رسالے اٹھا کے دیکھ لیں, مولانا طارق جمیل صاحب کا نام کہیں پہ بھی نہیں نظر آئے گا. آپ نے کہا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا, یہ تو جو ہے اس میں حکمت تھی, ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہ تو نہیں ہوا.
تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھ پہ جادو کیا، اور اگر ان کے الفاظ نہ ہوتے تو میں نہ نقل کرتا۔ فرمایا کہ قریب تھا کہ میں اس جادو کے ذریعے سے مجھے وہ گدھا بنا دیتے، یعنی بیوقوف بنا دیتے، میرے عقل کو ذیل کر دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن الی آخرہ۔ تو یہ دعا آپ کو کتابوں میں مل جائے گی ماشاءاللہ، آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے کہا جی ہمارے اکابر پھسل جاتے ہیں عاملوں کے سامنے، اور اللہ کے بندے ہمارے اکابر تو بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے اکابرین نے تو بڑے بڑے فتنوں کو دبایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے کون سے اکابر ہیں جو ایک عامل کے سامنے پھسل جاتے ہیں تو بڑے فتنوں کے سامنے ان کا کیا حال ہوگا، دجال کا فتنہ آئے گا تو تب کیا حال ہوگا آپ کے اکابرین کا۔ اور اللہ کے بندے ایسے الزامات چلے ہمارے حضرت پہ آپ نے لگا دیے وہ تو کوئی بات نہیں، بڑوں پہ اب بھی آپ الزام لگا رہے ہو کہ جی ہمارے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہمارے اکابرین نہیں پھسلتے، ہمارے اکابرین نے ہمیشہ جو ہے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، وہ فتنے کو سمجھتے بھی ہیں، فتنے کا تعاقب کرنا بھی جانتے ہیں اور فتنے کو دبانا بھی جانتے ہیں۔ اور یہ آپ کا الزام جو ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھیے، یہ ہمارے اکابر کے سر پہ یہ نہ ڈالیے۔ اگر آپ کے جو اکابر ہے وہ بھی بتا دیں کہ کون کون سے تھے جو پھسل گئے، ان کو ذرا سامنے لائیے۔ آپ نے ایک کہا جی میں نعیم بٹ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس فتنے کو، اس فراڈی کو جو ہے لوگوں کے سامنے کر دیے۔ نعیم بٹ صاحب کون ہوتے فتنوں کا تعاقب کرنے والے؟ وہ بیچارے کو ان کو تو اپنے 6 نمبر یاد نہیں ہیں، وہ اپنے اکابرین کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے کیا کہا کہ 4 مہینے والا 6 نمبر سے باہر بات نہ کرے، وہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے فلاں فراڈی ہے، فلاں فتنہ ہے، فلاں یہ۔ بھائی تم سے کس نے پوچھا؟ تم تو اپنے 6 نمبر لوگوں کو بتاؤ، وہ بیان کرو، تم سے کسی نے نہیں پوچھا۔ فتنوں کا تعاقب کے لیے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء سوئے ہوئے نہیں، غافل نہیں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ باقی بڑوں نے اعتماد کیا، 25 کے قریب علماء کرام نے حضرت کو خلافت سے نوازا، جس میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ کبھی آپ ملاقات تسبیح خانے آئیں تو ہم آپ کو یہ سارا ریکارڈ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ زحمت تو کرتے نہیں ہیں کہ تسبیح خانے آؤں، ذرا اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ وہاں کیا نظام چل رہا ہے، وہ تو آپ نے دیکھنا نہیں ہے، الزام تراشی کے لیے آپ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہو۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو موقع ملے آپ ضرور آئیے لاہور تسبیح خانہ میں حضرت حکیم طارق صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے سارے اشکالات کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا عامل گمراہ ہے، اس کی دلیل یہ کہ وہ جادو جنات کو لوگوں سے دور کرے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ ایک بندہ جی وہ گمراہ اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے؟ یہ تو پھر ہمارے جو اکابرین بڑے بڑے عامل گزرے جنہوں نے کتابیں عملیات پہ لکھی، وہ ساری کتابیں اور وہ اکابرین گمراہ ہو گئے پھر آپ کے نظر میں۔ کوئی ایسی دلیل سامنے لائے کہ جو واقعی جو ہے سمجھ میں آنے والی ہو۔ جی یہ ان کی دلیل ہے کہ وہ عملیات کا کام کرتے لہٰذا وہ گمراہ ہے۔ عملیات کے کام کرنے والے یا عملیات آپ کے نزدیک گمراہی ہوگی، ہمارے بڑوں کے یہاں گمراہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو سید انور شاہ کاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عملیات پر کتابیں لکھی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے عملیات پر کتابیں لکھی ہے، اور ہمارے علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے عملیات پہ کتابیں لکھی ہے۔ اگر عملیات یا عامل گمراہی ہوتے تو وہ کبھی بھی ان پہ کتابیں نہ لکھتے۔ آپ نے ایک اور الزام یہ لگایا کہ جی یہ پہلے غریب تھا، ان کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اب یہ جناب۔ تو کیا دین کا کام صرف امیر ہی کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے لے لے، وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس پہ ہو جائے۔ تو آپ کون سے خاندانی امیر تھے؟ آپ بھی تو یوٹیوب سے شہرت پا گئے، تو اب ہم آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب غلط ہیں اور یہ فراڈی ہیں یا یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں کہیں گے۔ آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، عالم ہیں، ہم آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر آپ ایسی غلطی کرو گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ حضرت آپ یہ غلط فرما رہے ہیں۔ تو یہ غریب تھے جی اس وجہ سے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بچوں والی باتیں ہیں۔ کوئی اتھینٹک بات کرے، کوئی دلیل سے بات کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے جی یہ غریب تھے، بار بار یہ کہہ رہے جی یہ غریب تھے، بار بار یہ کہہ رہے یہ غریب تھے، تو پھر کیا ہو گیا؟ حالانکہ حضرت تو خاندانی امیر ہے۔ آپ جائیں تو صحیح احمد پور شرقیہ میں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ غریب تھے یا نہیں تھے۔ ایں بھی بس کراچی میں بیٹھے وہاں اپنے 4 دیوار سے باہر نکلنا نہیں ہے اور الزام تراشی لگا رہے ہو۔ پھر آپ نے جناب یہ لکھا کہ جی یہ
یہ وظیفہ اتنا پڑھو، 555 پڑھو، فلاں پڑھو، اس کو وحی ہوتی، اس کو الہام ہوتا ہے؟ نہیں حضرت، نہ وحی ہوتی ہے نہ الہام ہوتا ہے، بلکہ اکابرین کی کتابوں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ وہ کتابیں جو کبھی آپ نے خواب میں نہیں دیکھی ہیں وہ عبقری تسبیح خانہ میں رکھی ہوئی ہیں، انہی کتابوں سے ٹٹول کے امت کو ان کی خیر خواہی کے اعمال دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت صاحب کے وظائف پر اعتراض ہے، کوئی ایک وظیفہ سامنے کرے، کہے مجھے اس پہ اعتراض ہے، اس وظیفے کو ہم آپ کو اکابرین کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے، پھر جو فتویٰ حضرت کے لیے وہی فتویٰ آپ کا اکابرین پر بھی ہونا چاہیے۔ اور جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے فتوے لگائیں، اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کے پھر آپ ان اکابرین پہ بھی فتوے لگانا۔ ہمارا اکابر پر اعتماد کے نام سے ایک پیج بنا ہوا ہے، جس کے اندر عبقری کا ایک ایک وظیفہ جو حضرت بتاتے ہیں وہ اکابرین کے حوالوں سے مزین ہے۔ کوئی ایک وظیفہ عبقری کا ایسا نہیں ہے جو بغیر حوالے کے عبقری میں بتایا جاتا ہو۔ الحمدللہ ہر ایک وظیفے کے پیچھے ایک نہیں کئی اکابرین کے جو ہے ان کے کتابوں سے دلائل موجود ہے الحمدللہ۔ تو آپ کبھی تسبیح خانے آئیں تو ہم آپ کو ایک ایک وظیفہ بما دلائل کے دکھائیں گے کہ حضرت یہ وظیفہ جو ہم کروا رہے ہیں، یہ جو ہم کالی مرچ اور فلاں یہ دم کر رہے ہیں، یہ فلاں کتاب میں، یہ فلاں کتاب میں، آئیں تو صحیح۔ اور پھر آپ نے کہا جی وہ ناف کا درد، ناف کا مسئلہ ہو تو ان کے پاس اس کا حل موجود ہے، گردے میں مسئلہ ہو تو اس کا حل ان کے پاس موجود ہے، بیوی بات نہیں مانتی اس کا حل ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اکابرین کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ چیزیں بتانا غلط ہے تو پھر اکابرین کی کتابوں میں کیوں لکھی؟ ناف کا دم، ناف کے تعویذ تک لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نہ جو ہے وہ گنجینہ اسرار اٹھا کر دیکھیں، وہاں تو باقاعدہ نقشے بنے ہوئے ہیں، یہ لکھے۔ آپ جو ہے علماء دیوبند کے کتابیں اٹھائے، اعمال قرآنی کو اٹھا لے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ناف کے بڑے بڑے علاج لکھے ہوئے۔ تو یہ جی ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے آتا ہے اور کہیں سے نہیں آتا۔ گردے کا مسئلہ ہے، گردے کے، اور یہ گردہ کیا تو پورے جسم کے بیماریوں کے حل اس میں لکھا ہوا ہے۔ میاں بیوی کے محبت کے بارے میں بھی کتابوں میں یہ باتیں، عملیات کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، بس صرف دیکھنے کی زحمت ذرا کر لیجئے۔ اولاد نافرمان ہے، اس کا حل بھی اکابرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت حکیم طارق صاحب کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، بلکہ یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے۔ بس صرف میرے اور آپ کے مطالعے میں کمی ہے، ہم آپ اس لین کے آدمی نہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا پھر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ کم سے کم کچھ عملیات کی کتابیں بھی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ عملیات کے بارے میں بھی کوئی آپ سے فتویٰ لینے آئے تو آپ کو تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ اور پھر آپ نے کہا جی بھائی تو خدا ہے کہ ہر چیز کا حل بتا رہے ہے؟ ہر چیز کا حل بتانے والا خدا نہیں ہوتا ہے۔ خدا وہ ہے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت جی جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بغیر اسباب کے نہیں بتا رہے، ان کے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے پاس اکابرین کے کتابیں ہیں، اس سے یہ چیزیں نکال کے بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی خدائی نہ ہوئی نا، وہ تو اکابرین کی کتابوں سے یہ چیزیں اٹھا کے آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ یعنی کہ بچوں والی بات ہے کہ جو ہر چیز کا حل بتائے گا وہ خدا بن جائے گا۔ ہر چیز کا حل ایک حد تک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دی ہے، اس اختیار سے آگے وہ جا نہیں سکتا، اور اپنے اختیار کے حد تک وہ اگر مسائل کا حل بتا رہا ہے تو اس نے آج تک کبھی یہ دعوت نہیں کی کہ کوئی آدمی مر رہا ہوں میں اس کو بچا سکتا ہوں۔ بھائی موت سے کوئی دنیا کے انسان کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ہاں بیماری کا حل موجود ہے، اس کا حل وہ بتا دیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر آپ نے کہا اتنے لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا کہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں، ایک واقعہ بیان کر دیجیے جو اتھینٹک ہو، جو واقعی ہو کہ ہاں یہ کوئی ایک واقعہ تو منظر عام پر لائیں نا کہ جی ایک الحمدللہ میرے مرشد نے، میرے شیخ نے 1984 سے عملیات کے میدان پہ قدم رکھا، آج تک کوئی ایک بندہ ثابت کر کے دکھا دے کہ حضرت نے عملیات کے مد میں مجھ سے بکرا مانگا، مجھ سے پیسے مانگے، میں عبقری چھوڑ دوں گا۔ الحمدللہ ہمارے حضرت نے آج تک عملیات پر کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے، اور الحمدللہ ابھی بھی آپ تسبیح خانے میں چلے جائیں، وہاں لکھا ہوا ہے گفٹ، ہدیہ، شکرانہ ہرگز نہ دے، یہاں پہ وہ اپنے غریبوں کو، مستحقوں کو دے۔ حضرت الحمدللہ عملیات سے نہیں پیسے کما کے مالدار ہوئے، وہ خاندانی حکیم ہے، طب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسی طب کو جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یعنی کوئی کام کرے اپنے بچوں کے لیے اس پہ بھی الزام، نہ کرے تو بھی الزام، پھر الزام سے کہاں بچے؟ تو لہٰذا آپ نے یہ جو کہا نا کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے دھوکے دیے،
مفتی صاحب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو آپ نے جواب نہیں دینا ہے. اللہ کی عدالت میں آپ کیا کہو گے؟ آپ کہتے ہو یہ آپ نے پہلے بھی کوئی ویڈیو میں یہ بات کہی کہ یہ بہت بڑا فراڈی ہے, یہ دھوکے باز ہے. آپ مجھے ثابت کر کے دکھائے. خدا کے لیے ایسی بچوں والی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے نہ کیا کرے. وہ دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, آزاد ہو آپ, جو منہ میں آئے کہہ دو. ایک دن اللہ کی عدالت لگنے والی ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا, ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. اس لیے خدا کے لیے ایسی باتیں کسی طرح منسوب نہ کیا کریں. اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے اس معاملے میں تحقیق کے تو آپ خود بھی آئیے, اور وہ 4 ماہ والے مفتی صاحب نعیم بٹ صاحب کو بھی لے کے آئیے. آپ کو تسبیح خانے کا وزٹ کرواتے ہیں, آپ کو تسبیح خانے کی ایک چیز دکھاتے ہیں, اکابرین کے حوالے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو تسلی ہو جائے گی. امید ہے ان باتوں پہ آپ توجہ ضرور فرمائیں گے. چلا کے چلا گیا. یہ چھوٹے چھوٹے بول, یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں, یہ وہ بول ہیں, یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں, مسئلے حل کروا دیتے ہیں, مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرے نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو, نہیں. تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے, محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے. میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے, بس ایک یہی ہے, یہ میرا پیغام 1 نمبر ہے. مرنے سے پہلے کسی کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں اور کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے, یہ جہنمی ہے, یہ ایسے ہے, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بخشش کا سامان, اس کی عنایت, اس کی بے نیازی, چاہے تو بڑی بڑی ہستیوں کو پکڑ لے, بڑے بڑے ممبر, محراب, جبہ, قبہ, بڑی بڑے نام والوں کو پکڑ کے رگڑا دے دے, اور چاہے تو پل میں جا معاف کیا, جا ہم سے کون پوچھے گا, اور تیرا نظام سارا ہم خود سنبھالیں گے. اس کی رحمت کا بے بہا یقین ہو اور اس کے خوف کو اپنے اوپر غالب ہو. المومن بین الخوف والرجاء, مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے, خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے, خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. خوف اتنا اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ, خوف اتنا کہ مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو پکڑا جائے گا تو میں ہوں, اور یقین اتنا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی اللہ پاک کسی کو جنت میں بھیجے گا تو وہ میں ہی ہوں. بین الخوف والرجاء. ہماری نظام ہی ایسی ہے, کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بول, یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں, یہ وہ بول ہیں, یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں, مسئلے حل کروا دیتے ہیں, مشکلیں دور ہو جاتی ہیں, اور غیب سے کام اللہ بناتا ہے. کہتے ہیں میرے بندے میرے پاس آیا تھا, تو نے ساری دنیا کی مالا جپی, ساری دنیا کے نام لیے, اور ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹائے, اور ساری دنیا سے کہیں راستہ نہ ملا. اب میرے پاس آیا ہے, میں تجھے خالی بھیج دوں, یہ میری رحمت سے بعید نہیں, جا تجھے دیا. اور بعض اوقات دینے پہ آتا ہے نسلوں کو دے دیتا ہے, جا تیری نسلوں کو میں نے دولت, عزت, رزق, صحت, ایمان کامل, اخلاق کامل, اخلاص کامل, برکت اور عافیت تیری نسلوں کو عطا کر دے. کیسا نظام اس کریم کا ہے اور کیسی بخشش اس کریم کی ہے. یہ میرے پاس تو یہ خوشحالی کے راز ہیں جو آج میں نے آپ کو بتائے ہیں, میرے پاس تو یہ خوشحالی کے دروازے ہیں جو میں نے بتائے ہیں, اور یہ میرے نہیں ہیں, میں ڈاکیا ہوں, میں ڈاکیا ہوں. میرا کام ہے آگے پہنچانا, فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے, انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں تو ڈاکیا ہوں. ڈاکیے کی اپنی کون سی شان و شوکت ہوتی ہے؟ ڈاکیے کا کام ہے مسکین بن کے اس کی ڈاک اس تک پہنچانا. ہاں, ڈاکیا خود لائے تو اور بات ہے نہ, میری شان شوکت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں, مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, ان 2 گھنٹوں میں میں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ اس کے حبیب سے جوڑا ہے, آل رسول سے, اصحاب رسول سے جوڑا ہے, اولیاء صلحاء سے جوڑا ہے. میں نے اپنی ذات سے تو نہیں جوڑا, میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرے نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو, نہیں. تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے, محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے. میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے, اور میری نیتوں کا کھوٹ
اگر ہے تو سچ ہو جائے. اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں ایک نمبر ہوں, پر یاد رکھیے گا میرا پیغام ایک نمبر ہے. جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے, اس کے پیچھے سندیں ہیں, اس کے پیچھے پورا ریفرنس اور حوالے ہیں. میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں, پر میرا پیغام ایک نمبر ہے, اور یہ حقیقت ہے. اللہ کی مخلوق کو آج بھی میری زندگی کا اگر چراغ ختم ہو گیا تو میں ایک بات کہوں گا, مخلوق میری کہا کہ قبر میں مجھے لعنت اور یہ نہیں کہے گی کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مر گیا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں ڈال کے اور ان راہوں پہ چلا کے چلا گیا. ہاں یہ ضرور کہیں گے, اللہ اس پردیسی کی قبر پہ رحمت بھیج, اس کی بخشش کر, اس کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں تھا, اے اللہ اس کی معاف کر دے. یہ انشاءاللہ ضرور کہیں گے. میں نے اپنی قبر کا سامان میرے پاس یہی ہے, نہ میں سونی نہ دولت پلے, کیوں کر یار مناوا ہو, اے دکھ سانو ہر دم راسی, روندی ہی مر جاواں ہو. کچھ بھی نہیں ہے پلے, کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک یہی ہے. یہ میرا پیغام ایک نمبر ہے. اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے, اس کے پیچھے آل رسول کے پیغام ہیں, اصحاب رسول کی زندگی ہے, اولیاء اور اکابر کا ایک نظام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اور میرے پیچھے انسانیت ہے, اور انسانیت میں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں. میرا عنوان انسانیت ہے, انسانیت. مسلم بھی میرے ہیں, غیر مسلم بھی میرے ہیں. کیوں؟ ہمارے دو بھائی ہیں, ایک انسانی بھائی ہیں. یاد رکھیے گا میری بات کو, یاد رکھیے گا میری بات کو. نفرتوں کے سمندر میں ایک بات بتا رہا ہوں, ہمارے دو بھائی ہیں, ایک انسانی بھائی ہیں, ایک ایمانی بھائی ہیں. انسانی بھائی غیر مسلم سارے, ایمانی بھائی مسلمان سارے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں, وہ یہودی ہیں, وہ عیسائی ہیں, وہ سکھ ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, کوئی بھی ہیں, یہ سارے ہمارے انسانی بھائی ہیں, انسانی بھائی ہیں. اور ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں, وہ مسلم ہیں. سارے ہمارے بھائی ہیں, سارے ہمارے بھائی ہیں. زندگی مختصر ہے, اس زندگی کو چراغ اور شمع بن کے انسانیت کی روشنی کے لیے مختصر زندگی ہے. ایسی شمع, ایسا چراغ, اور لوگوں کے اعتراضات, تانے, اٹھنے والی انگلیوں, کبھی جواب نہ دینا. اور وہ اگر سامنے آئے, وہی جو اعتراض کرنے والا, انگلیاں اٹھانے والا, افسانے بنانے والا, اور اس کا احترام کر دینا, اور دل سے پوچھنا تو نے کس لیے کیا, اللہ کے لیے یا اس کو راضی کرنے کے لیے. کبھی جواب نہ دے. میری زندگی کا مشاہدہ ہے, رب اس کو عزت دے کے دکھاتا ہے جو اللہ کے لیے کر رہا. ہر وقت اپنے آپ کو, ہر وقت اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے, اور پھر بھی دعویٰ نہیں. میں اپنے مرنے سے پہلے بحیثیت طارق کے مرنے سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ میں مخلص تھا, ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا, دکاندار تھا یا ایماندار تھا. میں اپنے مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں, میں منبر پہ بیٹھا بندہ نہیں کر سکتا, چار بندوں میں شہرت پانے والا بندہ نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں. آپ کو زیبا ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پیغام کو پھیلائیں, تسبیح خانے کے پیغام کو پھیلائیں. انسانیت بہت دکھی ہے, مال ہے تو دکھی ہے, مال نہیں تو دکھی ہے. میرے پاس بڑے بڑے, اس دن ایک خاندان آیا, کہنے لگے ہمارا 70 کنال کا لاہور میں گھر ہے, دنیا کے قیمتی پودے ہیں, ایک ایک پودا 6-6 لاکھ روپے کا ہم نے باہر سے منگوایا ہے, وہ قیمتی پرندے ہیں, فلاں جگہ ہمارا گھر ہے, فلاں نعمتیں, یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں. میں نے کہا میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا گھر میں اور زندگی میں چین نہیں, سکون نہیں, راحت نہیں, دل کے اندر درد ہی ہے, درد ہی درد ہے, غم ہی غم ہے, الجھن ہی الجھن ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے. اتنے بڑے محلات, اتنے بڑے گھر, کیا کام کے جس میں چین اور سکون, راحت نہ ہو, اور زندگی کے آنگن ہی سارے ٹیڑے ہوں, کوئی سیدھا نہ ہو. وہاں زندگی میں کیا ملے گا؟ یقین جانیے, صرف چوکٹ مصطفیٰ, در مصطفیٰ سے یہ چیز ملے گی. کملی والے کی رحمتوں اور برکتوں سے یہ چیز ملے گی, ان کی عنایتوں سے یہ چیز ملے گی.